والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. ربي يسر ولا تعسر، وتمم علينا بالخير وبك نستعين، بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وسلم مرة ثم مرة. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام وفي كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم يا واجد يا ماجد. لا تزل عني نعمة أنعمتها علي يا واجد يا ماجد. لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. آمين ثم آمين. بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الخلق العظيم
وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله نويت سنة الاعتكاف للہ تعالی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو، باطن کو، گھر بار کو، بال بچوں کو، ہماری اولاد و نسلوں کو، ہماری قبر و آخرت کو رب العالمین روشن و منور فرمائے۔ یا اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں شاندار کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ زندگی عطا فرما جو تجھے پسند ہے۔ یا اللہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف نور ہی نور عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں وقت کی قدر نصیب فرما، ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، ہر فضول و لایانی کام سے اور گناہوں کے کاموں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرے پارے کا 16واں رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر نبی نے جو دعوت دی ہے وہ اسلام کی دعوت دی ہے۔ یہودیت اور عیسائیت یہ بات کی پیداوار ہے۔ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہودیت کا پیغام دیا، نہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ تو ان لوگوں نے اپنے دین کو تبدیل کر کے اس کا نام یہودیت رکھ لیا، عیسائیت رکھ لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عیسائیت کی دعوت نہیں دی، اسلام کی دعوت دی۔ عیسائیت کس چیز کا نام ہے؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں، الہ سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں۔ پھر اس میں ان کے دو مشہور گروہ ہیں۔ ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ سمجھتا ہے، اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نیچے آ گیا اور پھر دوبارہ آسمان پہ چڑھ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ 3 خدا مانتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے۔ تو عیسائی جو ہیں یا عیسائیت کی بنیاد جو ہے وہ شرک پر ہے، کفر پر ہے۔ اسلام کی بنیاد شرک پہ نہیں ہو سکتی، کفر پہ نہیں ہو سکتی۔ نہ کسی نبی نے شرک کی دعوت دی، نہ کسی رسول نے کفر کی دعوت دی۔ اسی طرح یہودیت کی جو بنیاد ہے وہ اس پر ہے کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، الہ اور معبود سمجھتے ہیں۔ تو بات یہ تھی کہ ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی۔ بنی اسرائیل کا جہاں ذکر آتا ہے اور بنی اسرائیل پر نعمتوں کے
نزول کا ذکر آتا ہے تو وہاں بنی اسرائیل سے مراد مسلمان ہیں، جو نبیوں کو ماننے والے تھے، جو توریت کو مانتے تھے، جو زبور کو مانتے تھے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے لگے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے حضور کو بھی تسلیم کر لی۔ تو بنی اسرائیل سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم جو توریت پر ایمان رکھتی تھی اور مسلمان تھی۔ تو اس زمانے کے بنی اسرائیل نے، یعنی جو مسلمان تھے، انہوں نے گناہ کیے، اور گناہوں کی وجہ سے کافر ان پر مسلط ہو گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمان گناہ کرتے ہیں تو کافر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ دیکھیں، ہر دور میں دنیا میں کافروں کی تعداد زیادہ ہے۔ کافروں کی تعداد ہر دور میں دنیا میں زیادہ رہی۔ آج بھی اتنا عرصہ گزر گیا، اسلام کی اتنی تبلیغ ہوئی، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں 80% یا 85% کافر ہیں۔ ویسے تو مسلمانوں کی تعداد 160 کروڑ بیان کی جاتی ہے، لیکن کل آبادی میں دیکھیں تو 160 کروڑ جو ہیں یہ 15% بنتے ہیں۔ تو کل دنیا کی جو آبادی ہے اس میں 80% یا 85% تو کافر ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ 15% مسلمان 85% کافر پر غلبہ کیسے پا سکتے ہیں؟ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ 85 آدمی کا مقابلہ 15 آدمی نہیں کر سکتے۔ اب کون سی چیز غلبہ دیتی ہے؟ وہ روحانیت دیتی ہے، وہ اللہ کی مدد دیتی ہے، غیبی مدد، غیبی روب، دبدبا۔ جب وہ مسلمان 15% گناہوں میں پڑ جائیں گے، جب ہماری خواتین بے پردہ گھومیں گی، جب ہم نماز چھوڑ دیں گے، ہم میں سے ہر دوسرا شخص کاروبار میں حرام کما رہا ہو، رشوت لے رہا ہو، سود کا لینا دینا ہو، ہر کام میں 2 نمبری ہو، تو اب بتائیے یہ 15% جو مسلمان ہیں جب روحانی مدد سے محروم ہو جائیں گے، غیبی مدد نہیں ہوگی، تو پھر ظاہری دنیا کا تقاضا کیا ہے، عقل کا تقاضا کیا ہے کہ 15 آدمی 85 آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کافر غالب آ جاتے ہیں۔ پھر جب مسلمان دین کی طرف آتے ہیں، جذبہ جہاد بھی ہو، شوق شہادت بھی ہو، شریعت کی پابندی بھی ہو، جس طرح صحابہ کرام کا انداز تھا کہ شریعت کے پابند بھی تھے، رات کو اللہ کا ذکر کرتے، عبادات کرتے، دن میں جہاد کرتے۔ جب یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو پھر 5000 فرشتے بدر میں مدد کے لیے نازل ہو جاتے ہیں، پھر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ تو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل جب گناہوں میں پڑ گئے، اچھا پھر یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے جو مسلم حکمراں ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں مسلم امہ سے۔ جب اللہ تبارک و تعالی مسلم امہ سے خوش ہوتا ہے تو ان پر اچھے حکمراں کو حکمراں بنا دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی امت سے ناراض ہوتا ہے، مسلم امہ سے، تو ان میں جو سب سے بدتر ہوتا ہے اسے حاکم بنا دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ تصور کرنا ہے کہ اس وقت مسلمان حکمراں اچھے ہیں کہ برے ہیں، تو ہر کوئی کہے گا بہت برے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دین سے دوری بہت زیادہ ہے، حلال پیٹ میں نہیں جا رہا۔ آپ کسی سے بھی پوچھئے، اب مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں جی آپ کی فیلڈ کون سی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ فیلڈ ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں یہ بتائیے اس فیلڈ کے اندر 2 نمبری بتائیے لوگ کس طرح کرتے ہیں۔ تو میں حیران ہو جاتا ہوں، کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں اکثریت 2 نمبری کرنے والی نہ ہو۔ اب مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کو دوں، ایک مجھے نوجوان ملا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں تو شریعت کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں،
لیکن ہماری فیلڈ ہے برتن بیچنے کی. تو کہا کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم پلیٹ کو زمین پر پھینک کر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برتن ایسا ہے کہ آپ پھینک دیں تب بھی ٹوٹے گا نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارا پھینکنے کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا اور ویسے گاہک سے ٹوٹ جائے گا. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ کہہ کر بیچا ہے برتن اور آپ کہتے ہیں کہ ٹوٹ جائے تو گارنٹی ہم واپس کر دیں گے. اب اس نے 25,000 کا یا 50,000 کا برتنوں کا سیٹ لیا ہے، تو وہ اگر واپس کرنے آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ جھوٹ ہم تو نہیں بولتے، لیکن جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے یہ کہا ہی نہیں ہے. 25,000 روپے یا 50,000 روپے کا ڈنر سیٹ نکالنے کے لیے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں. اب مجھے بتائیے، جب پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت کاروبار میں جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ بولنے سے روزی حرام ہو گئی، تو اکثریت کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے، اپنی اولاد کو وہ حرام کھلا رہے ہیں. پھر کاروبار میں یہ جھوٹے وعدے بھی کرتے ہیں، پیسے بھی دباتے ہیں، قرض بھی دباتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، کتنے مسائل ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس ملک کی اکثریت 5 روپے کا بھی کرپشن نہ چھوڑتی ہو، کیا اس کے حکمراں اللہ کے ولی ہوں گے؟ بس فرق یہ ہے کہ ریڑھی والا 5 روپے کا کرپشن کر رہا ہے اور یہی ایک عام آدمی جو وزیر اعظم بن جاتا ہے تو 5 ارب کا کرپشن کرتا ہے. جس کی جتنی طاقت ہے ویسا کرپشن کر رہا ہے. اسی ریڑھی والے کو جو 5 روپے کا کرپشن کر رہا ہے، اس کو وزیر اعظم بنا دیں تو اس کی طاقت بڑھ جائے گی، تو یہ 5 ارب کا کرپشن کرے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا جب لوگوں نے کہا کہ آپ دعا کریں حجاج بن یوسف مر جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تو آپ نے فرمایا حجاج بن یوسف میری دعا سے مر گیا تو دوسرا حاکم اس سے بڑا ظالم آئے گا، میری دعا سے وہ بھی مر جائے گا تو تیسرا اس سے بڑا آئے گا. تم یہ تو سوچو کہ حجاج بن یوسف تم پر مسلط کیوں ہوا، اس کا سبب کیا ہے؟ تمہارے گناہ ہیں، لہذا تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. آپ سوچیں، ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران امریکہ یورپ کا پریشر برداشت نہیں کرتے اور امریکہ اور یورپ کے پریشر میں آ کر یہ جو ہے اسلام کے خلاف فیصلے کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے، ایک چھوٹا سا پولیس والا وہ جب لاٹھی چارج کرتا ہے عاشقان رسول پر تو لاٹھیاں بھی مارتا ہے، گولیاں بھی مارتا ہے، زخمی بھی کرتا ہے، پھر جیل میں جا کر اسے کیا کہتا ہے؟ یار معاف کر دینا، اوپر سے آرڈر تھا، میں بھی عاشقان رسول میں سے ہوں، میں بھی حضور کی ناموس کے لیے میری جان بھی قربان ہے، لیکن کیا کروں، ڈیوٹی تھی. تو آپ سوچے ایک چھوٹا سا پولیس والا اپنے افسر کے آرڈر پر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہمارے حکمراں یہود و نصارہ کے آرڈر پر وہ اگر اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، کیونکہ یہ نیچے سے ہی اوپر گئے. تو جیسا قوم کا مزاج ہوتا ہے ویسے ہی حکمرانوں کا مزاج ہوتا ہے. تو ہم جو بار بار یہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ظالم حکمرانوں سے نجات دے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، یہ ظالم آ گئے. اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ پہلے تو آج کل بہت سے لوگوں کو تو یہی نہیں معلوم کہ ہمارے حکمراں ظالم ہیں، وہ ہمارے حکمرانوں کو اچھا سمجھتے ہیں. تو پہلے تو انہیں یہ باور ہو کہ یہ حکمراں ظالم ہیں، پھر یہ سوچیں کہ ظالم حکمراں آئے کیوں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ان سارے معاملات میں، خاص طور پر روزی کے معاملات میں فکر کریں کہ کوئی حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جائے. میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری فرمانبردار ہو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ذرا ہاتھ اٹھائیں، کون کون چاہتا ہے؟ سبھی چاہتے ہیں نا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالیں. اولاد کے چاہے بھوکے رہ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا خزانہ غریبوں میں تقسیم فرما دیتے. 60 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا. 40 دن تک چراغ نہیں جلتا تھا.
تو ہماری اولاد کو سادہ سے لباس ہم پہنا دیں لیکن حرام کا لباس نہ پہنائیں، حرام کی غذا نہ دیں، حرام کی بجلی نہ دیں، حرام کی ہوا نہ دیں۔ اب آپ بتائیے، جس نے بجلی کا کنیکشن ناجائز طریقے سے لیا ہے تو بچوں کو ہوا کون سی مل رہی ہے؟ حرام کی۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ ان کے گھر میں اے سی چلتا ہے لیکن بجلی سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے میٹر سے۔ تو بتائیے، ہمارے بچے اگر حرام کی ہوا میں، حرام کے اے سی میں پرورش پائیں گے، حرام کا پانی پئیں گے، حرام کا لقمہ کھائیں گے، تو پھر ان سے ہم کیا خیر کی امید رکھ سکتے ہیں؟ تو بنی اسرائیل کے جو مسلمان تھے، جب وہ گناہوں میں پڑ گئے تو کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا۔ اور میں پہلے ہی وضاحت کر چکا، مسلط کر دیا کہ معنی کیا ہے؟ ہر دور کے اندر کافروں کی اکثریت رہی ہے۔ اس وقت بھی 85% کافر ہیں۔ آپ بتائیں 85 آدمی کا 15 آدمی مقابلہ کیسے کریں؟ دنیاوی اعتبار سے ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو غیبی مدد کو نازل فرما دیتا ہے، اس غیبی مدد سے مسلمان جیت جاتے ہیں۔ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو غیبی مدد ہٹ جاتی ہے، پھر مسلمانوں کو ذلت ہوتی ہے۔ تو ان کافروں نے کیا کیا؟ سارے جو شاہی خاندان کے لوگ تھے سب کو گرفتار کر لیا، 70,000 افراد کو گرفتار کر لیا، کئی لوگوں کا قتل عام کیا، شہر ویران کر دیے، اور جتنے بھی ان کے سردار وغیرہ تھے سب کو قید میں کر دیا۔ اب ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی لشکر کا امیر نہیں تھا جو جہاد کرے۔ تو اس دور کے جو نبی تھے بنی اسرائیل میں، ان سے قوم نے کہا کہ آپ کوئی ہمارے لیے لشکر کا امیر مقرر کریں تاکہ ہم جہاد کریں۔ آج ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ذرا بارڈر کھول دیں، ہم سب فلسطین میں جہاد کرنے جائیں۔ لیکن دیکھیں، جہاد کی سعادت اسے ملتی ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اب جو آدمی اتنے گناہوں میں پڑا ہو، اور خاص طور پر آج ہر دوسرا آدمی کاروبار میں حرام کما رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود کا لینا دینا ہے، بینکوں میں پیسے رکھ کر سود کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مسائل ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے تو انہیں جہاد سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ بندہ جہاد میں جاتا ہے دونوں صورتوں میں کامیاب ہے۔ جہاد میں وہ جا سکتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہو، کیونکہ اگر وہ شہید ہو جائے تو زیادہ کامیاب ہے، واپس پلٹ جائے تو غازی ہے، تو غازی بھی وہی بنتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہو، شہید بھی وہی ہوتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہو۔ تو انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ آپ ہم میں ایک بادشاہ مقرر کریں، امیر لشکر، ہم جہاد کے لیے جائیں گے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ تو ان کی نبی نے پہلے ایک بات کہی جو پچھلی آیت میں ہے، وہ انہوں نے یہ کہی، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا تو تم جہاد نہیں کرو گے۔ یعنی اگر بارڈر کھول دی جائے تو کشمیر جانے کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن بہت سے لوگ ابھی دعویٰ کر رہے ہیں، بارڈر کھولنے کے بعد کون شہید ہونے کے لیے جاتا ہے؟ وہ چند افراد ہوں گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا۔ وہ کہنے لگے ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے، انہوں نے ہمیں برباد کر دیا، ہماری جائیدادیں، ہمارے مکانات تباہ کر دیے، ہمارے بچے قتل کر دیے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم۔ پھر جب جہاد فرض کیا گیا تو تھوڑے سے ایسے افراد تھے جنہوں نے جہاد کیا، باقی سب جہاد سے منہ انہوں نے پھیر لیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ تو ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو ملکہ، بادشاہ، امیر لشکر مقرر کیا ہے۔
وہ کہنے لگے طالوت، حضرت طالوت تو بڑے نیک صالح شخص ہیں، آسمانی کتابوں کا علم بھی بہت رکھتے ہیں، لیکن کوئی سردار تو نہیں ہے، مال بھی ان کے پاس زیادہ نہیں ہے، غربت ہے، اور کوئی سرداری عہدہ بھی کبھی نہیں رہا ان کے خاندان میں۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ وہ کہنے لگے کہ طالوت کو ہم پر حکومت کیسے مل گئی، حالانکہ ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، اور حضرت طالوت کے پاس مال بھی زیادہ نہیں ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، تو نبی نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا، اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے امیر لشکر مقرر فرمائے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، دوسری بات یہ ہے کہ جہاد کا جو امیر ہونا چاہیے، جب وہ میدان جنگ میں جائے تو اس میں بہادری چاہیے، وہ جان دینا جانتا ہو، بہادر ہو، بزدل نہ ہو، اور اس کے اندر علم بھی ہو اور جنگی مہارت بھی رکھتا ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں حضرت طالوت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم میں اور جسم میں وسعتیں عطا فرمائیں، بڑا قوی جسم ہے، بڑے بہادر ہیں، طاقتور ہیں، اور علم بھی بہت ہے، اور جنگ لڑنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ساری موجود ہیں، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم انہیں اپنا امیر مقرر کر لو۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکی ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم۔ آپ کے ذہن میں کبھی کبھی سوال آتا ہوگا کہ جب ہم مسلمان ہیں اور بیت المقدس قبلہ اول ہے ہمارا، 1,24,000 انبیاء شب معراج یہاں پر تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جبریل امین کے ساتھ 70,000 فرشتے اترے، جبریل امین نے اذان دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر یہاں سارے نبیوں نے خطبہ دیا، حضور نے خطبہ دیا، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر یہ قبلہ اول ہے، کتنے نبی یہاں پر آتے رہے، پھر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کے مزارات ہیں، ہزاروں نبیوں کے مزارات ہیں، یہ انبیاء کی سرزمین ہے فلسطین۔ یہ اسرائیل جو کہا جاتا ہے، اسرائیل کوئی الگ ملک نہیں ہے، یہ فلسطین ہی کی سرزمین ہے جس پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، یہ ناجائز ملک ہے، اور ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس تعلیم سے دعا کریں پاکستان کی حکومت اور ہمارے ادارے اس تعلیم پر قائم و دائم رہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اسرائیل کو پاکستان کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، ہمارا ہمیشہ یہ مطالبہ ہوگا کہ اس حکومت کو ختم کیا جائے اور فلسطینیوں کا ملک، مسلمانوں کا ملک انہیں دیا جائے۔ اب یہ نئی باتیں شروع ہو گئیں کہ چلو ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا ملک، چھوٹی سی جگہ، یوں سمجھیں کراچی کا بھی 5%، 10% جو ہے فلسطینیوں کو دے دیتے ہیں، باقی 95% جو ہے اسرائیل کو دے دیتے ہیں، یہ دو ملک الگ الگ کر لیتے ہیں۔ اگر پاکستان کی حکومت اور ادارے اس پر آتے ہیں تو قائد اعظم بانی پاکستان سے غداری ہوگی، بلکہ اسلام سے بھی غداری ہوگی۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، انبیاء کی سرزمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزارات وہاں پر ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت مریم، کئی انبیاء کے مزارات ہیں، اور کتنے مزارات ایسے ہیں جو اب بھی موجود ہیں، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، مگر قبضہ یہودیوں کا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، یہودی تو باطل ہے،
اللہ کے گھر پر یہ کیسے قابض ہو گئے اور پھر مزارات پہ کیسے قابض ہو گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مسلمان گناہ کرتے ہیں تو جب سزا دی جاتی ہے تو سزا کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مسجدیں ہم سے چھن جاتی ہیں. سزا کی ایک صورت یہ ہوتی ہے مقدس مقامات پر بد عقیدہ بد مذہب قابض ہو جاتے ہیں. تو مقدس مقامات پر آج جو بد عقیدہ بد مذہب یا کافر قابض ہیں وہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، پوری امت توبہ کریں. تو بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے جب گناہ کیے تو تابوت سکینہ یہ تبرکات تھے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات، تو وہ تبرکات والا تابوت سکینہ جو ہے کافر اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا. اس سے ان کے شہروں میں طاعون کی وبا پھیلی اور ہزاروں کافر ہلاک ہو گئے. جیسے ہندوؤں کو بھی سمجھ آئی نا کہ کشمیر میں ہم نے ظلم کیا ہے تو بددعا لگ گئی مسلمانوں کی، تو اب ہندو جو ہے اپنی قوم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم بند کرو. مسجدوں میں آ کر کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کریں کہ بڑی تیزی سے کورونا پھیل رہا ہے، اور جو کل کی رپورٹ ہے ایک دن میں انڈیا میں 4,500 افراد کورونا سے ہلاک ہو گئے. تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ساری مصیبت جو ہے ہم نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے ہے. تو انہوں نے کیا کیا، تابوت سکینہ جو ہے ایک بیل گاڑی پہ رکھی اور تابوت سکینہ کو بیل گاڑی پہ رکھ کر اس کا رخ جو ہے مسلمانوں کے شہر کی طرف کر دیا. تو اسی بات کا ذکر ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک ہم اس کو تفصیل سے سماعت کریں گے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. یا اللہ امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما. یا اللہ حرام کے لقمے سے بچا. کاروبار میں ہر قسم کے فراڈ سے، جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما. یا اللہ مسلم حکمرانوں کو اور مسلم عوام کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرما. یا اللہ قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما. یا اللہ دشمنان اسلام قوتوں کو نیست و نابود فرما، غیبی مدد کو نازل فرما. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.